ایک عورت اپنی شوہر کا احترام نہیں کرتی، اس کو اکثر گالیاں یا برا بلا کہتی ہے اور اپنے شوہر کو پاس آنے سے بھی روکتی ہے اور الزامات لگاتی ہے کہ آپ کا فلاں عورت سے چکر ہے، فلاں عورت سے چکر ہے۔ ایسے عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، اس کے برعکس اس کا شوہر ایک مذہبی بلکہ سلسلے کا سالک ہے اور 3-4 بچے بھی ہیں۔ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے پاس آنے سے بھی روکتی ہے، بتصدیق قول قائل، اگر آپ اس بات میں سچے ہیں تو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائیں اور وہ نہ آئیں اور خاوند ناراض ہو کے سو جائیں تو اس بیوی پر اللہ، اس کی رسول اور ملائکہ اعظام کی لعنت برستا رہتا ہے صبح تک، وہ ملعونہ ہوتی ہے صبح تک۔ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اپنی شوہر کا احترام نہیں کرتی اور اس کو اکثر و بیشتر جو ہے وہ گالیاں نکالتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیوی پر خاوند کی اطاعت کو فرض رکھا ہوا ہے جب تک کہ خاوند اسے اللہ کی معصیت کا حکم نہ دے، یعنی اس کو نہ بتائیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اللہ کی نافرمانی کرنی، اس وقت تک اس بیوی پر خاتون کو یعنی بیوی جو ہے اس کو اپنی شوہر کی عزت اور تکریم اللہ رب العزت نے حتماً لازم فرمایا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا خاوند اس کو دیکھے تو اسے خوش کر دے، خوشی آ جائے، اور جب وہ اسے حکم دے تو یہ اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان اور مال کے بارے میں کوئی ایسا اقدام نہ کرے جو اس کی خاوند کو ناگوار گزرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر 3231 اور خاوند کی نافرمانی پر، خاوند سے لڑنے جھگڑنے پر، نافرمانی پر اور حکم عدولی پر عورتوں کو جہنم کی وعید دی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب شب معراج گیا تو مجھے سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں نے آج تک ایسا کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا، میں نے اس جہنم میں عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ پایا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان فراموش کرتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زمانہ بر احسان کریں پھر وہ آپ میں کوئی ناگوار بات دیکھ لے تو کہتے ہیں میں نے تجھ سے کبھی خیر کی کوئی بات ہی نہیں دیکھی تھی، ساری زندگی تم نے مجھے ایسے رلا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں، جو کبائر گناہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت کرنے کے لیے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اندر سے عورت کی لڑنے جھگڑنے کی آواز آئی اور مسلسل آواز آ رہی تھی، جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ساکت و خاموش کھڑے تھے، پلٹ کر کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ وہ بندہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جب حضرت عمر جو اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے مشہور بھی ہے اور امیر المومنین بھی ہے، ان کا یہ حال ہے تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ تو میں واپس چل پڑا۔ اچانک عمر گھر سے باہر نکلے تو مجھے دیکھ کر پکارا کہ بھائی مجھ سے کوئی کام تھا؟ میں نے عرض کیا کہ جناب میں اپنی بیوی کی بد اخلاقی اور زبان درازی کی شکایت لے کے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کا بھی حال وہی ہے، تو پھر مجبوراً میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا آپ کا حال یہ ہے تو ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ فرمایا بتیجے میں یہ سب اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ اس کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، میری بیوی کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں، میری کوئی دھوبی نہیں ہے، یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، ان میں سے کوئی کام اس پر واجب نہیں، پھر بھی میرا دل رکھنے کے لیے یہ سارا کام کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوا اگر اس نے مجھے 1-2 لفظ سخت بھی کہیں تو پھر کیا ہوا، میں مان لیتا ہوں۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنی عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرے، جو مرد اپنی عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرے اس سے صبر ایوب جتنا اجر دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جو عورت اپنی شوہر کی بدخلقی کو برداشت کرے تو اسے آسیہ زوجہ فرعون جتنا اجر ملے گا، اللہ اکبر۔ معنی یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ان بن تو آتی رہتی ہے، لیکن آپ نے جو بات رکھی ہے کہ آپ کا فلاں عورت سے چکر چل رہا ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ اگر چکر سے مراد زنا ہو اور کوئی خاتون نے اپنی شوہر پر یہ لگا رکھا کہ تمہارے تو عورتوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں، یعنی تم زنا کرتے ہو ان سے، تو پھر
یہ خاتون یا تو 4 گواہ لائیں، یا اگر 4 گواہ نہیں لا سکتے تو کوئی اگر شرعی حکومت ہو تو شرعی حکومت اسے پھر یہ جو افتراء کی ہوئے اس میں سے 80 کوڑوں کی سزا دے ان کو۔ تو اگر آپ اپنی بیوی سے پوچھیں کہ میرا کسی سے چکر چل رہا ہے، کہ کئی خواتین سے آپ کے چکر چلے، چکر سے آپ کا کیا مراد ہے، ان سے ذرا ڈیفینیٹ کر لیں۔ اگر وہ کہے کہ چکر سے مراد یہ ہے کہ تم زنا کرتے ہو یا تم غیر عورتوں کے ساتھ لیٹتے ہو، سوتے ہو، یا پھر اسی طرح کے کوئی اور، تو پھر ان سے دلیل مانگی جائے، ثبوت مانگی جائے، اور اگر نہیں تو اسے سورہ نور قرآن عظیم الشان کا دکھایا جائے کہ آپ 4 گواہ لے کے آئیں گے۔ اگر 4 گواہ تمہارے پاس نہیں ہے اور آپ نے زنا کا تہمت لگایا ہے تو پھر 4 گواہ، اگر 4 گواہ نہیں ہے تو پھر اسلامی حکومت تجھے 80 کوڑوں کے، آپ نہیں مار سکتی۔ آپ کہیں گے کہ میں بھی جو صاحب ہوں، آپ نہیں مار سکتے، کوئی قاضی قضات ہو، کوئی جج ہو، وہ پھر ان کے لیے سزا مقرر کریں گے۔ تو دونوں کے لیے نصیحت ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں راضی بازی رہیں، صلح کے ساتھ رہیں، جبکہ آپ لوگوں کے 4 بچے بھی ہیں اور آپ کا میاں جو ہے وہ سلسلے سے بھی وابستہ ہے، تو اسی لیے ایک دوسرے سے درگزر کر لیا کریں۔